الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل پہلے میں نے انڈیا میں سنا, اب سبحان اللہ کل میں نے پاکستان میں بھی سن لیا. تو انڈیا میں تو چلے ان کا کوئی کلچر نہیں ہے, ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے, وہ کریں تو سمجھ آتی ہے ایسی لو حرکتیں, لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایسی لو حرکتیں کریں تو بہت شرم کی بات ہے. یہ جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں نا بھائی, یہ سیدھی سی بات ہے, یہ صرف بے حیائی اور بے شرمی کی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کے شاعر جو اللہ کی نشانیاں ہیں نا, ان کا مذاق اڑانے پہ حالات آتے ہیں, اور بے حیائی کو تو اللہ بالکل معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بے حیائی کے اوپر جلد از جلد حالات بھیجتے ہیں, تباہی اور بربادی بھیجتے ہیں. جس جگہ بے حیائی پھیل جائے وہاں اللہ تعالیٰ بربادی بھیجتے ہیں. میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں بیسکلی فیک میرجز کی. پتہ نہیں آپ نے اس بارے میں سنا ہے نہیں سنا. فیک میرجز کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو یار, پہلا ریلیشن شپ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے نا, وہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے, اور حضرت آدم اور حضرت حوا کا ریلیشن شپ ہے, اور ہر نبی کی سنت رہی ہے نکاح جو ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو, یعنی کہ مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے, یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسم کے بالکل قریب ایک چیز, آپ کے جسم کے جو ایسے پارٹس ہیں جو آپ کسی کو ظاہر نہیں کر سکتے, اس کو بھی لباس نے ٹھکا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی اندر کی چیزوں کو, سارا کو, آپ کی عزت کو, آپ کی حرمت کو آپ کی بیوی نے ڈھکا ہوا ہے, یا صرف آپ کے شوہر نے ڈھکا ہوا ہے. تو یہ اسلام کی ایک نشانی ہے نکاح جو ہے, اور سنت انبیاء بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور باقی سارے نبیوں کی سنت بھی ہے. تو نکاح ہر نبی نے کیا. تو اس کا مذاق اڑانا, اٹس جسٹ لائک اللہ معاف کرے آپ شاعر اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس میں ہوتا ہی ہے, میں نے پہلے انڈیا میں یہ خبر سنی کہ فیک میرج کی جاتی ہے, نہ اس میں دلہا ہوتا ہے نہ دلہن ہوتی ہے, بس میرج کی ایونٹس کیے جاتے ہیں جسٹ ٹو انٹرٹین ایچ ادر. اسی طرح ناچ گانا ہوتا ہے جیسے مہندی کا جو بھی رسم ہوتی ہے, اسی طرح پھر اگلے دن بارات ہوتی ہے اور ولیمہ ہوتی ہے. اس میں کچھ نہیں ہے, مطلب کہ اٹس جسٹ لائک کہ آپ اتنے ویلے ہو چکے ہیں دنیا میں کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ انڈیا میں نے سنا, کل میرے سامنے پاکستان کا بھی ایک ایسا معاملہ آیا جس میں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. اچھا, برائی بہت جلدی پھیلتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اللہ معاف کرے, اب دیکھ کے پھر دوسرا پکڑتا ہے اور فوراً آگ کی طرح پھیلتی ہے. اور سوشل میڈیا پہ تو اللہ معاف کرے برائی جتنی جلدی پھیلتی ہے, اچھائی کو تو پوچھتا ہی بہت کم لوگ ہیں. تو اب میں کچھ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سن رہا تھا, اور ہمارے ماشاءاللہ میڈیا والے جا کے ایسے لوگوں کو پھر سروے بھی چڑھاتے ہیں, ان کو ان کے انٹرویوز لے رہے ہیں کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے یہ ایونٹ جو ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو ایک چیز سب سے بڑی بات, ایک آپ اللہ کے شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں, دوسری چیز جھوٹ, فیک, مطلب شادی ہے ہی نہیں. لوگوں کو جسٹ انویٹیشن دی جاتی ہے جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ. ناچ گانا اسی طرح ہوتا ہے, مکس گیدرنگز ہوتی ہیں, اسی طرح لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں, اسی طرح, اور پتہ چلتا ہے کہ دلہا دلہن تو ہے ہی نہیں شاید. تو یہ اتنی بڑی نحوست ہے. انڈیا میں تو خیر دلہا دلہن بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے, لیکن وہ اصل میں میاں بیوی نہیں ہے. اور یہ ایک اور بڑا دھوکہ, کل کو ہمارے ہاں بھی ہو جائے گا. ظاہری بات ہے, ماشاءاللہ برائی تو ہم بہت جلدی سیکھتے ہیں نا, تو کل کو ہمارے ہاں بھی یہ ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ ہر چیز ٹالریٹ کر لیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مذاق ٹالریٹ نہیں کرتا. اور آج جو ہمارے ہاں تباہی مچی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, استغفر اللہ, یہ ہم پہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اوپر والے چاروں کے اوپر اگر امتحان آئے, ہمارا کام ہے ان کی مدد کرنا, لیکن یہ تباہی آئی کیوں ہے؟ ہم لوگ اپنا سیلف انالیسس تو کرتے نہیں, بس کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ اتنے لوگ مر گئے,
سیلاب آ گیا، کیوں آیا؟ یہ زلزلہ کیوں آیا؟ سیلاب کیوں آیا؟ کس کے پیچھے ریزن تو کوئی ہوگی نا. ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو پھر 14 اگست پہ ہوا ہے، اللہ کی قسم میں دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گیا کہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت تھی یا جو ناچ گانے کرنے کی ضرورت تھی یا تماشا کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ کو اللہ نے برتری دی دشمن پہ، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے. rather than that میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فریڈم بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اگر ہم اس کو مس یوز کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش بھی کر سکتے ہیں خدا نفس ہمارے سے. تو اوپر سے سبحان اللہ ایسی ایڈیشنز. اور ابھی تھوڑے دن کل پرسوں ایک اور ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی جس میں جو سٹینک ورشپرز ہمارے پاکستان کے اندر، سٹینک ورشپرز برہنہ، وہ ایک جیسے ایلومیناٹیز کے اندر ہوتا ہے اس طرح کا ایک ایونٹ رکھا گیا. اس میں ٹرانسجینڈرز بھی تھے، اس میں سٹینک ورشپرز بھی تھے. ہم اپنے آپ کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس چیز کا جو ہے اپنے جاننے والوں کو اس چیز سے آگاہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے اللہ معاف کرے اللہ کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے. اور جو اللہ اور اس کے نبی کی سنتوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے پھر میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مذاق کروں گا جب محشر کا دن قائم ہوگا، اور وہ مذاق ایسا بھاری ہوگا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہیں قرآن میں. نکاح کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک حیا اور پاک دامنی کی چیز ہے. زنا جو ہے وہ بے حیائی کی چیز ہے. اور ادھر اللہ معاف کرے ہم وہ حیا اور پاک دامنی کی چیز کو ہی فیک بنا رہے ہیں، اسی کو ہی ہم 2 نمبر بنا رہے ہیں. ایک تو مذاق اڑا رہے ہیں، اوپر سے جھوٹ بھی، ایک عوامی جھوٹ. یعنی کہ اللہ معاف کرے آپ، اور ہمارے لوگ دیکھیں کتنے ویلے ہیں کہ وہ جا کے جو ہے نا ایسے ایونٹس کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو حکومت اس پہ کیا کرے گی. حکومت شاید خود خوش ہے ایسی حرکتوں پہ، لوگوں کو انہی چیزوں پہ لگائی رکھو، لوگ خوش رہتے ہیں ایسی چیزوں میں، اللہ معاف کرے. لیکن اسلامی پاکستان میں اس چیز کی کوئی گنجائش اور کوئی قدر موجود نہیں ہے. اور مطلب یہ اگر یہ کہا دین کے نام پہ ہم نے لیا تھا تو ایسی فضول لغویات، یہ گری یعنی گندی اور گری ہوئی حرکت ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا پنگا کر رہے ہیں معاذ اللہ. تو کیا چاہتے ہیں آپ کہ کیا 100 کلاؤڈ برسٹس اور ہوں خدا نخواستہ؟ دیکھیے اب جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اللہ نے وادیوں کی وادیاں تباہ کر دی ہیں. اب آپ حالات دیکھ رہے ہیں، خبروں میں ہم نے دیکھا ہوگا گھر کیسے اجڑ گئے، تباہ ہو برباد ہو کے رہ گئے. وہ میں کل ایک بندے کا دیکھ رہا تھا، وہاں اس کو گھر تھا، آج وہاں چٹان پڑی ہوئی. کسی کو کیا بتائیے کس کا گھر تھا. عطا آباد جھیل جس طرح بنی ہے مجھے اور آپ کو پتہ ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنایا ہوا ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنی کیسے تھی؟ اٹ واز ناٹ اے نیچرل لیک ایٹ آل. یا اور اس کے نیچے گاؤں ایک علی آباد گاؤں تھا، وہ پورا کا پورا اس کے نیچے چلا گیا. اور یہ پروفٹ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے نا، ڈیڈ سی کے نیچے پڑی ہے آج. ٹھیک ہے اوپر وادی سے دوں اوپر کا بھی حصہ ہے، لیکن آج ڈیڈ سی کے نیچے پڑی. تو یہ اللہ تعالیٰ جو یہ ہمیں یہ پھر لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرے، ہمیں ایک شاعر ہے میں نام نہیں لوں گا اس کا، پھر ایسے لوگ اس کو وہ گالیاں بکیں گے. وہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ اور اس شاعر کے ہم کوٹس ایسے کوٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس کے آپ خیالات سن پریشان. آپ وہ کہتا ہے قرآن جو ہے وہ پرانا صحیفہ ہے. معاذ اللہ قرآن اگر پرانا صحیفہ ہوتا ہے نا تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ جو داستانیں سنائی ہیں نا کیسے میں نے تباہ کی قومیں، وہ داستانیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ
ہمیں نہ سناتا، اور وہ داستانیں آج ہمارے سامنے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہی والی بات ہے، اسلام کو سمجھنا آج بہت آسان ہو چکا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا، میں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں ایک چیز کو۔ اب وہ ایک گاؤں ہے، اس میں صرف 22 لوگ بچے، 22 آؤٹ آف ایک ولیج میں 22 لوگ بچے ہیں صرف۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ ان حرکتوں کی وجہ سے۔ وی آر جسٹ ڈائریکٹلی چیلنجنگ اللہ اینڈ ہز پروفٹ، اور جو اللہ اور اس کے پروفٹ کی چیلنج کرے گا تو پھر اس کا کوئی انجام نہیں۔ پہلے ہم اللہ کے ساتھ معاذ اللہ جنگ کی حالت میں، سود کی شکل میں، رشوت کی شکل میں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑی ہوئی ہے ہمارے اوپر۔ پیچھے رہ کے جاتا ہے یہ چیزیں، تھوڑی بہت حیا اور قدریں رہ گئی تھیں ہمارے معاشرے میں، اس کو بھی تباہ کر دیا جا رہا ہے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دین ہے ہی نہیں، معاذ اللہ ہے ہی نہیں۔ انکار کر دو اس چیز کا، انکار کر دو گے تو آسانی رہے گی، پھر جو مرضی کرو، تمہارے اوپر کوئی قید و بند نہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو ملحدین یا ایتھیسٹ جو ہے نا، ان میں سے آپ کو پاکستان کی بتا رہا ہوں، باقی کو مجھے نہیں پتا باہر کیا حالات ہے، ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو سائنس کی بنیاد پہ مولد ہوا ہے۔ یہ صرف اس بات پہ مولد ہوئے ہیں کہ ہم پہ قرآن کی پابندی عائد نہ ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی پابندی عائد نہ ہو۔ تو اس لیے سراسر اس دین کا انکار ہی کر دو، اللہ کے وجود کا انکار کر دو، تاکہ ہم ان پابندیوں میں پھنسے ہی نہ، معاذ اللہ۔ ورنہ سائنس تو، قرآن آپ کو 1400 سال پہلے وہ باتیں بتا گیا جو سائنس اب بتا رہی ہے آپ کو۔ سائنسی بیسس پہ تو ان کا سارا سٹرکچر ہی گر جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایتھیسٹ اگر آپ سے بات بھی کرتا ہے نا، تو اسے کو یار اپنی اصل بتاؤ، تمہارا اصل کیا ہے؟ سائنس سے تو تم نے ایک بہانہ بنایا ہے، اصل تو تمہارا یہی ہے کہ تم اللہ کے احکامات پہ چلنا نہیں چاہتے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، اس لیے تم انکاری ہو۔ ہم کون سا چلتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم بھی ویسے ہی ہیں، لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے تھوڑا بہت خوف، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توبہ کی توفیق دے سچی موت سے پہلے، ایمان کے ساتھ قبر میں لے جائے۔ لیکن کم از کم یہ پتہ ہے کہ ہم، اللہ معاف کرے، مجرم ہیں، اللہ کے بہت شدید مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ انکار کرتے ہیں دین کا، اتنی بڑی آپ جو ہے وہ لگا رہے ہیں قیمت کہ خدا نہ خاصہ پوری آخرت آپ اپنی جو ہے وہ ایک اس چھوٹی سی دنیا کی بلبوتے پہ لگا رہے ہیں۔ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ کسی کے سامنے میں پھر مثال، کیونکہ کوانٹٹی وائز دے سکتا ہوں، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک بندے کو کہا جائے کہ 50 کروڑ لے لو، ایک بندے کو کہا جائے 10 روپے لے لو، جو 10 روپے لے گا لوگ اس کو کیا کہیں گے دنیا میں؟ کہ سب سے بڑا بیوقوف ہے یہ دنیا کا۔ اگین ظاہری بات، آخرت کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن مثال دے رہا ہوں میں، کیا کہیں گے لوگ اس کو جنرلی؟ تو یہاں پہ تو ہمارا دماغ بہت چلتا ہے کہ مال کے معاملے میں لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں جو کام لیتا ہے، لیکن آخرت جو اللہ تعالیٰ میں کہہ کے بتا کے قرآن میں خبریں دے دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار مجھے اور آپ کو یاد کرا رہے ہیں کہ یہ آنی ہے، یہ ہونا ہے، یہ انہونی ہونی ہے، جو تمہیں لگتا ہے انہونی ہے لیکن یہ ہے، دس ہیز ٹو کم۔ تو کیوں اپنی یہ تھوڑی سی عیاشی کے لیے اپنی وہ اصلی عیاشی برباد کر رہا؟ خیر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، لیکن یہ دس ہیز ٹو بی براٹ ان دا نوٹس بھی۔ اللہ انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے کل کو آپ کو انویٹیشن ہے اور آپ کسی شادی بھی جائیں تو آپ کو پتہ چلا فیک شادی ہے، یہ ہو سکتا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں، دس از کوائٹ پاسبل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔